أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ قریش کا آغاز کرتے ہیں اور زمان نزول سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 4 آیات۔ سورہ قریش سورہ فیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی، جب اعلانیہ دعوت کے ابتدائی مرحلے میں قریش کو نمک حرامی چھوڑ کر احسان شناسی کا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ اگلی سورت سورہ الماعون سے اس کا کیا تعلق ہے کہ اس میں قریش کے خلاف مزید فرد جرم عائد ہوا کہ وہ لوگ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وہ یتیموں کو جھڑک دیتے تھے، اور ادھر خانہ کعبہ کے ان متولیوں کو، یہ جو نام نہاد کسٹوڈینز آف کعبہ ہیں، نہ تو اللہ کے حقوق پورے ہوتے ہیں۔ اگلی صورت میں بھی یہ تھا کہ نہ ان کے اللہ کے حقوق پورے ہوتے ہیں اور نہ بندوں کے حقوق، اور اس میں بھی اللہ کے حقوق ایک ہی ہے کہ اس کی عبادت کرو، رب ھذا البیت، اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ اور سورہ قریش سے سورہ فیل کا کیا ربط ہے، انشاءاللہ وہ ہم سورہ فیل کے بات کریں گے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ فیل اور سورہ قریش کچھ لوگ اس کو ایک ہی صورت مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کی پہلی آیت دیکھیں لی ایلاف قریش، تو یہ ایک پورا جملہ نہیں ہے، بس سبب مانوس رکھنے کے قریش کو، یا پھر اس لیے کہ قریش عادی ہو گئے، یا قریش کی انسیت اور الفت کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی صورت کو جس طرح فنش کیا تو وہ تھا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ انہیں بنا دیا بھوسا، انہیں بنا دیا چبایا ہوا کھایا ہوا بھوسا، تاکہ قریش آپس میں انسیت رکھ سکیں، تاکہ قریش عادی ہو جائیں، اس لیے کہ قریش کی انسیت اور الفت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم پہلے سورہ قریش کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ عرب میں قریش کی جو عظمت تھی، اس واقعے نے جو سورہ فیل میں واقعہ ہوا اس نے بڑھا دی تھی، اسی لیے ان کے سفر آسان ہو گئے تھے۔ قریش کے لوگ عرب کے مختلف ممالک کا سفر تجارت کے لیے کیا کرتے تھے، راستے میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، کیونکہ لوگ اب ڈرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت خود کی۔ تو قریشیوں کی عظمت اور ان کا ایک طرح سے ڈر بیٹھ گیا تھا ان کا کہ ہم ان کے قافلے بھی نہیں لوٹ سکتے، امن کے ساتھ یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کو اس نعمت کی شکر، جو ان کو نعمت دی گئی، اس کے شکر کی دعوت دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سفر میں پڑھنا، یہ صورت آرام اور راحت کا باعث بنتی ہے۔ مصیبت کا خوف ہو یا دشمن کا خوف ہو تو اس صورت کو پڑھنا چاہیے۔ اور اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تفسیر سے پہلے ہم اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، حمزہ لام فا، یہ باب افعال سے مصدر ہے۔ باب افعال ہمارے ساتھ باب میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہ باب افعال سے مصدر ہے ایلاف، اور لام جو ہے وہ لام تعلیل کہلاتا ہے کہ چونکہ یا اس لیے کہ۔ اور ایلاف کیا ہوتا ہے، اگر ہم الفا دیکھیں، الفا یا الفو، تو اس کو کہتے ہیں لو فار سم تھنگ، یا کمفرٹ، یا سملیرٹی ہونا، یا کسی سے فیملیئر ہونا، کسی سے انسیت ہونا۔ تو فار دا کنوینئنس، فار دا لو آف قریش، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب معاملہ کیا تاکہ قریش آسانی سے ان سفروں کے عادی ہو جائیں۔ کس چیز کے؟ پہلے ہم قریش کو دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے ایلاف کا اور جائزہ لیتے ہیں کہ ایلاف کا کیا مطلب ہے۔ ایلاف کا جسے ہم الفت کہتے ہیں، الفت کیسی محبت ہوتی ہے؟ الفت ایسی محبت جو خیالات میں ہم آہنگی کی وجہ سے ہو، اسے الفت کہتے ہیں، ایلاف کہتے ہیں۔
اور پھر اس کے دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے منتشر ڈسپرسڈ اجزاء کو اکٹھا کر کے انہیں ترتیب کے ساتھ جوڑ دینے کو بھی ایلاف کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کتاب کی تصنیف و تالیف بھی ایلاف سے نکلا ہے. تو گویا ایلاف کے مفہوم میں الفت بھی آ گئی، انسیت بھی آ گئی، اور قریش کے منتشر افراد جو کہ ڈسپرس تھے ان کی اجتماعیت، یہ سب کچھ اس کے اندر آ گیا. اس لحاظ سے ایلاف کے دو مختلف پہلو ہوئے. تو پہلے ہم پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ جو اجتماعیت ہے اس کا کیا مطلب ہوا. قبیلہ قریش حجاز میں متفرق مقامات پر بکھرا ہوا تھا. اگر آپ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج اٹھا کے دیکھیں، جس طرح میں آپ کو ایک لینیج شیئر کرتی ہوں اس کے ساتھ، آپ اس کو دیکھیں. یہ پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لینیج ملتی ہے جا کے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے. تو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ عدنان ہے، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نظر، ادھر اس طرح ہوتے جو قصی بن کلاب تھے، تقریباً چھٹی جنریشن کہہ لیں، پانچویں چھٹی جنریشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے پہلے قصی بن کلاب کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ہم ایک متفرق جگہ پر ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ متفرق مقامات پر بکھرے ہوئے تھے. ایسا نہیں تھا قریش کے پوری ایک جتھا تھی، یہ سب بکھرے ہوئے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. تو قصی بن کلاب، جو قصی کلاب کے جو بیٹے تھے، انہیں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم سارے اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں. چنانچہ اس نے اپنے سارے قبیلے کو مکہ میں اکٹھا کر دیا. اسی بنا پر قصی کو مجمع کا لقب دیا جاتا ہے، جو جماعت جس نے کیا. اس طرح کعبہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ آئی. سبحان اللہ. اور قریش ایکچولی اگر دیکھیں قاف را شین نکلا کس سے ہے، تو قریش کہتے ہیں ایگریسو ویلز کو. ویل جو مچھلی ہوتی ہے جو کہ ماری نہیں جا سکتی، that can't be killed. اسی سے قرش ایکچولی کہتے ہیں ویل کو. اور قریش اس کا اسم تصغیر ہے. تصغیر کا مطلب چھوٹا فارم، جیسے ہم کہتے ہیں نا حسن کا تصغیر ہے حسین، چھوٹا حسن. یا پھر اسی طرح نمر سے نمیر نکلا ہے. اس اسم تصغیر ایک ہوتا ہے قرش سے قریش، چھوٹی ویل، چھوٹی مچھلی، لٹل ویل، جو کہ it takes over everything. It cannot be can't be taken over. مطلب کہ اس سے کوئی میس اپ نہیں کر سکتا. تو قریش اسمال گیدرنگ، اس سے قریش نکلا. قصی بن کلاب نے جب گیدر کیا اپنے سارے لوگوں کو، اس سے نکلا قریش. تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قریش کے اصل معنی کیا ہیں. آگے بڑھتے ہیں ایلاف کے دوسرے معنی کی طرف. ایلاف کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہاشم کے بیٹے، اگر آپ نے یہ دیکھا ہو یہ ہاشم ہیں، ان کے بیٹوں کو خیال آیا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا بہت ضروری ہے. اب یہ کون سی بین الاقوامی تجارت کی بات کرتے ہیں؟ تو اگر آپ دیکھیں یہ میپ، ورلڈ میپ دیکھیں، تو ایک طرف یہ یمن ہے، بیچ میں سعودی عرب ہے، اور ایک طرف یہ سیریا ہے. اس صورت میں ان دونوں کے درمیان جو تجارتیں ہوتی تھیں اس کا ذکر ہے کہ کس طرح سعودی عرب بیچ میں، کس طرح مکہ بیچ میں آیا کہ سردیوں میں وہ یمن کی طرف اور گرمیوں میں وہ سیریا کی طرف تجارت کرنے لگے. تو ایلاف کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہاشم کے بیٹے کو خیال آیا کہ جو تجارت ہو رہی ہے، جو قافلوں کے ذریعے یمن سے سیریا، سیریا سے یمن، شام سے فلسطین، اس طرح جا کے یمن سے شام کہہ لیں یا فلسطین کہہ لیں، جو تجارتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں ہم کیوں نہ حصہ ڈالیں، ہم کیوں نہ بیچ میں آئیں. چنانچہ ہاشم کے بیٹوں نے آس پاس کے علاقوں سے تجارتی روابط قائم کیے اور تجارت میں حصہ لینا شروع کیا. تو اس طرح یہ جو کعبے کا یہ جو مکہ ہے، یہ بین الاقوامی منڈی بن گیا، یا پھر کہیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا گڑھ بن گیا. تو قریش کے قافلے سال بھر میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے. کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ایلافہم یعنی اس ایلاف کا یہ بدل ہے. کون سی انسیت؟ کس سے انسیت ہوئی ان کو؟ رحلۃ الشتاء والصیف. رحلہ کہتے ہیں سفر کو، را ح لام، سفر. کون سے 2 سفر؟ شتاء کا سفر
اور صیف کا سفر. شتا کہتے ہیں ونٹرز کو، صیف کہتے ہیں گرمی کو. اگر آپ دیکھیں تو جو 4 سیزنز ہیں عربی میں، صیف سمر کو کہتے ہیں، ربی سپرنگ کو کہتے ہیں، الشتا ونٹر کو کہتے ہیں، اور الخریف آٹم کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الشتا اور الصیف کا ذکر کیوں کیا یہاں پہ؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں ورلڈ میپ اگین، تو یہ ہے آپ کا ایکویٹر. ایکویٹر کے قریب قریب جیسے جو بھی ملک آتے ہیں وہ بہت گرم ہوتے ہیں. گرمیوں میں بہت ہی تپتی دھوپ ہوتی ہے، 50-40 سے کم ادھر کا ٹیمپریچر نہیں ہوتا. تو ان لوگوں نے کیا جو ہاشم کے بیٹے ہیں انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ گرمیوں میں یمن نہ جائیں، گرمیوں میں ہم سیریا چلے جائیں جو اوپر ہے فلسطین کی طرف، جو کہ بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس وقت کم گرم ہوتا ہے، اور سردیوں میں ہم یمن کی طرف چلے جائیں کیونکہ یہاں پہ پھر بھی بہت اچھی گرمیاں ہوتی ہیں اس طرف. سردیوں میں بڑا کم سرد ہوتا ہے اور گرمی تو بالکل بھی نہیں ہوتی. تو گرمی اور سردی کے کیسے انہوں نے 2 تجارتی سفر کیے. ایکویٹر کے قریب گرمی ہوتی تھی تو یہ گرمی سے بچنے کے لیے یہ سیریا چلے جاتے تھے، شام فلسطین چلے جاتے تھے. اور جب سردیوں کا موسم ہوتا تھا تو کیونکہ اوپر ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے، یمن کی طرف. تو یہ جو 2 سفر یہ کرتے تھے، ان سے ان کی انسیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروا دی. سبحان اللہ. سال میں ان 2 تجارتی سفروں سے اتنی آمدنی ان کو ہو جاتی کہ سال کا باقی سارا حصہ یہ آرام سے گھر بیٹھ کے کھاتے، پھر بھی ان کے پاس بہت کچھ بچ جاتا تھا. اس طرح وہ کیا ہو گئے؟ مالدار ہو گئے بہت زیادہ. اور یہ دونوں موسموں کے تجارتی سفر ہی ان کی تمام تر دلچسپیوں کے محور بن گئے. تو اس میں یہ چیز کا بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے منتشر افراد کو مکہ میں ایک مقام پر اکٹھا کر دیا، ان میں الفت پیدا کر دی، وہ ان گرمی اور سردی کے اور ایک دوسرے سے بھی مانوس ہو گئے، گرمی اور سردی کے سفر سے بھی مانوس ہو گئے، اور پھر کعبے کی تولیت بھی ان کے سپرد کر دی. اب آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسائشیں دی، انہیں گرمی اور سردی کے تجارتی سفروں سے مانوس کر دیا. اب کیا چاہیے ان کو کیا کرنا کیا چاہیے سب کی بدولت؟ فل پس چاہیے کہ، لی یا فل یا ول جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پس چاہیے کہ ول ہوتا تو اور چاہیے کہ، فل ہے تو پس چاہیے کہ، لی ہے تو چاہیے کہ. یعبدو وہ عبادت کرتے، چاہیے کہ وہ عبادت کریں. یعبدون فعل مضارع ہے یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس، وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. مگر جب فل آ جائے تو یہ نون کو حذف کر دیتا ہے اور اس کا ترجمہ چینج کر دیتا ہے کہ پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. کس کی عبادت کرے؟ عین با دال، کس کی عبادت کریں؟ رب. کیسے رب کی عبادت کریں؟ رب هذا البیت، کیونکہ بیت اس گھر کا ذکر ہے پچھلی صورت میں جو ہم نے ابھی نہیں کیا، ہم انشاءاللہ کریں گے سورۃ فیل. اس گھر کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا، تو اب چاہیے کہ اس گھر کے رب کی حفاظت کریں. یہاں پہ اس گھر کی، کعبہ کی، کیونکہ کعبہ ہی کی بدولت یہ سارے فوائد حاصل ہوئے. کیا فوائد؟ معاشرتی فوائد، سیاسی پولیٹیکل فوائد، تجارتی فوائد، جو فوائد بھی ان کو حاصل ہو رہے تھے وہ اس کعبہ کی بدولت حاصل ہو رہے تھے. تو ان کو چاہیے کہ اس کعبہ میں بتوں کی پوجا کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کریں. کیسے اللہ کی عبادت کریں؟ الذی، وہ جو، ایسا رب وہ جو، اطعم وہ کھلاتا ہے، طاعین میم سے نکلا ہے، انہیں کھلاتا ہے، انہیں کھلاتا ہے. جب بھی پروناؤنز یا ضمیر فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئیں تو وہ مفعول بنتی ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ کام کرنے والے نہیں ہوتے، وہ فاعل نہیں ہوتے، وہ مفعول ہوتے ہیں، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، یعنی ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. کھانا کھلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ. اطعم وہ کھانا کھلاتا ہے، ان سب کو. کب؟ من جوع وہ بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، جیم واو عین. اور کیا اللہ کرتا ہے؟ اور آمنہ وہ ایمان دیتا ہے، امن میں رکھتا ہے. کن لوگوں کو؟ پھر یہ ضمیر اٹیچڈ ہو کر آئی. جب ضمیر اٹیچڈ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ مفعول بنا.
انہیں امن میں رکھا، من خوف سے، کیونکہ دو ہی چیزوں کی وجہ سے تو یہ اتنا آگے بڑھ رہے تھے. ان کو جو فائدے تھے وہ دو ہی چیزوں کے تھے، کہ ایک تو ان کو کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. قریش پر اللہ کے کیا احسانات تھے، پھر ایک دفعہ دیکھتے ہیں. دیکھیں، مکہ اور اس کے آس پاس کا تمام علاقہ آپ کو پتہ ہے پہاڑی، ریگستانی. یہاں پہ کیا تھا؟ کوئی پیداوار نہیں تھی. پورا ملکہ حجاز کا یہی حال تھا. لوگوں کا عام طور پر پیشہ کیا تھا؟ بھیڑ، بکریاں، اونٹ، یہی سب پالنا. پھر کرتے کیا تھے پورا کرنے کے لیے؟ لوٹ مار ڈاکہ زنی کرتے تھے. جو تجارتی قافلے آتے تھے بیچ میں، یمن سے سیریا، سیریا سے یمن، تو یہ اس کو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کرتے تھے. عرب قبائلی تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے. جو بھی تجارت قافلہ آتا تھا وہ اس سے ایک طرح سے نا جگہ ٹیکس نہیں ہوتا جیسے زبردستی کا ٹیکس، وہ وصول کرتے تھے. مگر اس بدامنی اور یہ جو ڈاکہ زنی ہے، اس سے صرف قریش بچے ہوئے تھے. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کعبہ کے متولی تھے، تو عرب بھر میں ان کی بہت عزت اور احترام سے ان کو دیکھا جاتا تھا. قریش کا وطن مکہ تو ویسے ہی امن والا شہر تھا، لوگ یہاں آ کر پناہ بھی لیتے تھے. تو کبھی کبھی اگر غلطی سے کسی قریشی پر حملہ ہو بھی جاتا تھا، تو وہ جب صرف یہ کہہ دیتا تھا کہ انا حرمی، تو حملہ آور کے اٹھے ہوئے ہاتھ رک جاتے تھے کہ وہ یہ تو کعبے کا متولی ہے. تو قریش مکہ کو دوسرے قبائل عرب پر سیاسی، معاشی سارے فائدے حاصل تھے، اور سب قبائل عرب کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے. تو اس اللہ کے گھر میں 360 بت، 360 بت جو رکھے تھے، اور جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران توڑا تھا. تو یہ صرف قریش کے نہیں تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قریش کے بت تھے، بلکہ یہ تمام قبائل عرب کے بت تھے. ہر ایک نے اپنا اپنا ایک بت لا کے نا ایک رکھا ہوا تھا کہ ہماری اتنی عزت ہوگی ہمارے خدا کی. اور یہ قریش کی مہربانی ہوتی تھی کہ کبھی اس کو بت کو رکھتے تھے، کبھی نہ رکھیں، ان کی اپنی مرضی تھی. تو اگر کوئی قبیلہ قریش مکہ سے کوئی غلط سلوک وغیرہ کرتا تھا، تو قریش اس کے قبیلے کے بت کو گردن مڑوڑ دیتے تھے، پھینک دیتے تھے، توڑ پھوڑ کر دیتے تھے، کعبہ سے باہر پھینک دیتے تھے. مطلب اتنا ان کا ہولڈ تھا اس پہ. تو اس لیے بھی اپنے بت رکھواتے تھے کہ ان کا نام بلند ہوتا رہے گا، جو دور دراز سے لوگ آئیں گے. تو اور قریش اس وجہ سے انہیں رکھتے تھے کہ یہ بطور ہمارے طور وہ رہیں، ایک طرح سے ہمارے پاس یرغمال بنے رہیں گے، اور ہمیں ان سے اتنے فوائد حاصل ہوتے رہیں گے. تو کسی کو بھی ان کے تجارتی قافلوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ. تو چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں سے اور بت پرستانہ نظام کے خلاف جب بلند کی آواز، تو قریش نے صرف اس وجہ سے تھوڑی کہ ہم بہت ہمارے لیے سیکرٹ ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہم ان کو توڑنے دیتے، اس وجہ سے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو ہماری عزت ہے، جو ہمارا احترام ہے، یہ تو سب خاک پہ مل جائے گا. جیسے یہ بت ہٹا لیے گئے، اس کی وجہ سے تو ہم بہت مینیپولیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. سبحان اللہ. تو یہ تھا اس کا پس منظر. اور آخر میں کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اطعمہم، یہ دو چیزیں یوز کی ہیں، من جوع اور وآمنہم من خوف، کیونکہ یہی تو دو چیزیں تھیں. انہیں رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، انہیں فاقہ کشی سے محفوظ رکھا. کیوں؟ کیونکہ عرب کے لوگ، عام لوگ، غربت اور تنگ دستی کا شکار تھے. اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو کامیاب تجارت اور یہ جو کعبے کی تولیت ہے، اس کی وجہ سے معاشی خوشحالی دی، اس کی وجہ سے وہ پراسپرس ہوتے رہے. اور دوسری بات کہ ان کے قافلے جو سارا سال یمن اور فلسطین کے درمیان کتنا بلا خوف و خطر سفر کرتے رہتے تھے، کوئی ان کو خوف ہی نہیں تھا. باقی سب لوگ کو خوف تھا ڈاکہ زنی کا اور ٹیکسز کا، اور اس طرح ان کو لوٹ لیا جائے گا. مگر خدا نے ان کو یہ بھی ضمانت دی تھی کہ سرزمین یہ تمہاری سرزمین ہے، اور یہاں پہ صرف قریشیوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا. سبحان اللہ. تو اس کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا، قریشیوں سے کیا مانگ رہے ہیں. یا پھر ہم اپنے آپ پر اگر نظر اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سبحان اللہ بھوک میں کبھی بھوکا نہیں سلایا، ہمیں کبھی خوف، یہاں کے اگر ہم آ کے دیکھیں اور ہم فلسطینیوں کا حال دیکھیں، ہم ایسے کنٹریز کا حال دیکھیں جہاں پہ جنگ ہے، وہاں پہ کس طرح لوگ خوفوں میں سو رہے ہیں، روزانہ ان کو خوف، بلا خوف و خطر ہم یہاں پہ الحمدللہ چین کی نیند سوتے ہیں. پھر ہمارا بھی کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے احسانات کو یاد رکھیں اور ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، عبودیت کریں، سلیوری کریں ہم. اچھا، اس کے فائدے آپ دیکھیں کہ کیا ہیں. کہ جو سردی اور گرمی کے سفر کا عادی ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا نا، ایلاف، عادی ہونا، مانوس ہونا.
یہی تو اسلام کی ترقی کا سبب بنا۔ جہاد اور ہجرت کے سفر ان پر دشوار نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدینے کے لیے ریڈی کر رہے تھے کہ مدینے سے انہوں نے نکل کے کابل، اندلس، اسپین، مصر، شام، طرح طرح کے ممالک میں انہوں نے جہاد کرنا تھا، تو ان کو مانوس کر رہے تھے۔ اسی طرح سفر تجارت میں مختلف قوموں کی عادتوں کے ان کو تجربے ہوئے، کیونکہ جب آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں اور لوگوں کے حساب سے ان کے کلچر ٹریڈیشنز کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی اشاعت اسلام میں کام آتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ابھی دیکھیں، ہم کینیڈا میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، یو کے میں ہیں، ہم انہی لوگوں کے حساب سے تھوڑا بہت ان لوگوں کو جانتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے اسلام کی اشاعت یہاں پہ اسی طرح ایزی ہو جاتی ہے الحمدللہ، ان کی لینگویج ہم سیکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے عظیم نعمتوں کو جمع فرمایا جو انسان کی راحت اور عیش کے لیے ضروری ہے۔ کھانا اور امن، یہی دو چیزیں ہمیں ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ صورت یہاں پہ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک اپنی صورت الفیل دیکھیں گے کہ کیسے اس کا کنیکشن ہے دونوں کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔